اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 32۔ آج کے اس سبق میں بھی 15 الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ رمضان المبارک میں جب ترجمہ پڑھیں تو اس میں ہمیں آسانی ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 الفاظ میں سے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اقرا، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا۔ نورانی قاعدہ میں ہم نے اس کا جوڑ سیکھا تھا۔ اقرا سورۃ العلق کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے، اور وحی کے اعتبار سے بھی پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھیے، پڑھیے، پڑھائیے، علم حاصل کیجئے، اس سے مقصد یہ ہے۔ تو اقرا یعنی پڑھیے، سورۃ العلق کا پہلا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے تبارک، بارک یبارک سے یعنی برکت حاصل ہونا، برکت کا اس سے مفہوم نکلتا ہے، اور بابرکت کا بھی تبارک یعنی بابرکت ہے۔ سورۃ الملک کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ دونوں الفاظ آسان ہیں۔ اگلے 2 لفظ دیکھیں۔ اگلے 2 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے الابیض، ابیض کا معنی سفید، اور اسود سودا سے ہے یعنی کالا۔ ابیض سفید، اسود یعنی گہرا کالا۔ سورۃ البقرہ میں ہے روزے کے بارے میں جو ذکر ہے، سحری میں کس وقت تک کھانا، تو وہ ذکر ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح ہو جائے۔ کالی یعنی رات کا اختتام، اور صبح کا سحری کا شروع ہونا، صبح صادق کا۔ تو ابیض یعنی سفید دھاری، اور خیط الاسود یعنی کالی دھاری۔ اگلا لفظ ہے اہتدا۔ اہتدا یہ ہدایت سے ہے، ہدایت کا ہونا یعنی راہ ہونا، اہتدا یعنی ہدایت پانا، راہ پانا۔ فمن اہتدا، پس دیکھا جائے گا کون جو ہے سیدھی راہ پر ہے، کس نے راہ پا لی۔ تو اہتدا بمعنی راہ پانا، ہدایت پر آ جانا۔ اگلا لفظ ہے استعجلتم، یہ تعجیل سے ہے، تعجیل یعنی جلدی کرنا۔ تو استعجلتم یعنی تم جو جلدی مچا رہے ہو، استعجلتم کا معنی جلدی مچانا کسی کام کے لیے کہ وہ جلدی ہو جائے۔ سورۃ الاحقاف میں یہ لفظ دیکھیں بل هو ما استعجلتم به، حضرت ہود نے کہا نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے تھے، مستعجلتم بھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ اگلا لفظ ہے افطرا۔ افطرا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، افطرا یعنی جھوٹ باندھنا۔ اس کی مثال دیکھیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 میں دیکھیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ افطرا یعنی گھڑنا، کوئی بات گھڑا اللہ پر جھوٹ، کذباً جھوٹ۔ تو اس طریقے سے افطرا کا معنی الزام تراشی بھی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ پڑھ کر آ گئے ہیں ان الفاظ کا ترجمہ، تو دوبارہ بھی اس کو دیکھ لیا کریں، جیسے واو اور من یعنی کون اور جو شخص، اور کون اظلم زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، افطرا جس نے جھوٹ باندھا۔
اگلا لفظ ہے اتقا، جیسے کہ پچھلا لفظ ملا ہے اس سے فمن اتقا، پس کون زیادہ متقی ہے، ڈرتا ہے۔ تو اتقا یتقی یہ متقی سے ہے، اور آپ پڑھ کر آگئے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی سے مراد پرہیزگار ہونا، ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں اور محبت رکھتا ہے، تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو یہی لفظ اتقا یتقی، ڈرنا اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اگلا لفظ ہے ابتغاء۔ ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، ابتغاء ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ سورۃ اللیل کی آیت اس میں دیکھیں 20 نمبر آیت میں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، پیچھے ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، جس پر خرچ کیا احسان کیا تو اس کی طرف سے کوئی بدلے کی امید نہیں رکھتا۔ الا ابتغاء، تلاش کرتا ہے اپنے رب اعلیٰ کے چہرے کو، کہ رب راضی ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے اس خرچ کرنے سے۔ تو ابتغاء حاصل کرنا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے اپنے رب کی رضا کو۔ ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، حاصل کرنا، ڈھونڈنا۔ اگلا لفظ ہے انقلبتم۔ قلب یقلب یعنی پلٹنا، پلٹنا یا آگے جا کر پھر پیچھے واپس آنا، تو اس کو کہتے ہیں انقلبتم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے انقلبتم ومن ینقلب افئن مات او قتل انقلبتم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، یہ جنگ کا ذکر ہے۔ تو انقلبتم، تم اسلام سے پھر جاؤ گے، انقلبتم پلٹنا، پھر جانا۔ ومن ینقلب، اور جو پلٹے گا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو دین اسلام پر قائم رہنے کی تلقین ہے ان آیتوں میں۔ تو انقلبتم کا معنی ہے پلٹنا، پھرنا۔ اگلا لفظ ہے اصطفیٰ۔ اصطفیٰ کا معنی ہے چن لینا، انتخاب کرنا، جیسے ان اللہ اصطفیٰ من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنین میں سے چن لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے نبیوں کو چن لیا، اس کے بارے میں بھی اصطفیٰ کا لفظ آتا ہے۔ نیچے جو ہے یصفون، صفت بیان کرنا کسی چیز کی، جس طرح وہ مشرک لوگ صفتیں بیان کرتے تھے، تو ان سے اللہ پاک ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیں، سورۃ الصافات کے آخر میں یہ دونوں لفظ ہیں اصطفى البنات علی البنین۔ مشرکین کہنے لگے کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا اللہ نے اصطفى البنات، انہوں نے چن لیا ہے بیٹیوں کو، علی البنین بیٹوں پر، علی البنین یعنی پسند کر لیا ہے، اصطفیٰ اس اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر۔ اس کی تفسیر آئے گی، اصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، چن لینا، منتخب کرنا۔ اسی صورت میں نیچے لفظ یصفون، وہ دیکھیں، یہ دیکھیں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان صفتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین جو بھی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات ان سے پاک ہے، یصفون جو وہ صفت بیان کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے وقعت۔ وقعت کا معنی واقع ہونا، جیسے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگا واقعہ، واقعہ یعنی قیامت جب قائم ہوگی، واقع ہوگی، اس کا وقوع ہوگا، وجود آئے گا۔ تو وقعت کا معنی واضح ہے، واقع ہونا، وجود میں آنا۔ اور وضعت یعنی رکھنا، جننا، دونوں ترجمے آتے ہیں۔ وضعت یعنی اس نے رکھا۔ اسی طریقے سے فلما وضعتها، حضرت مریم کی والدہ نے جب جنا، تو اس میں ذکر وضعت، جب اس نے رکھا، یعنی جب پیٹ میں حمل ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہو گیا تو یعنی اس نے جیسے رکھ دیا، مطلب زمین پر آ گیا اور اس کے پیٹ اس کا آزاد ہو گیا اس سے، تو یعنی جیسے اس نے رکھ دی، کوئی چیز وزنی تھی اس کے پاس۔ تو وضعت جب اس نے جنا، جب اس نے رکھا، دونوں ترجمے اس کے آتے ہیں۔
آج کے سبق کا آخری لفظ ہے وعدہ، واو عین زبر وا، دال زبر دا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واضح لفظ وعدہ ہم بھی اردو میں کہتے ہیں وعدہ کرنا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ تو آج کے سبق کے یہ 15 الفاظ مکمل ہوئے، ان کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔